جی جناب، ہمیں آج پڑھنا ہے سورہ نازعات کا آغاز کرنا ہے۔ النازعات، سورہ النازعات جو ہے یہ سورہ نمبر 79 ہے۔ یہ سورہ اور اس سے اگلی سورہ دونوں مل کے جوڑا ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑا ہیں، یہ سورہ بھی سورہ عبسہ و تولیٰ کے ساتھ مل کے جوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ والنازعات غرقا، واو آپ کو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ مفاہیم کے لیے آتا ہے۔ واو کا مطلب اکثر تو ہے اور، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ہے یعنی، اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو یہاں ہے اور وہ ہے قسم، گواہی۔ جب واو قسم کے لیے آتا ہے تو وہ لازماً بعد میں آنے والے ناؤن کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے، جیسے والعصری، جیسے یہاں۔ والنازعاتی، قسم ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی، غرقن، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والیوں کی۔ یہ جو نازعات ہے یہ جڑ سے اکھاڑنا، نزع، اور غرقن بالکل ڈیپ۔ والنازعات غرقا، گواہ ہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والیاں۔ کیا ظاہر ہے یہ اب ایک معاملہ ہوتا ہے بہت کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اصل میں ہے کیا، موصوف کیا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ یہ ہوائیں ہیں، گواہ ہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوائیں۔ والناشطات نشطا، اور آہستہ چلنے والی ہوائیں۔ گواہ ہیں یعنی وہی پیچھے والی گواہی آئے گی۔ ہم اس کو یوں مانیں گے کہ یہ واو جو ہے یہ اس میں ہے، اینڈ کے مفہوم میں، اور آہستہ چلنے والی ہوائیں۔ والسابحات سبحا، اور گواہ ہیں السابحات، تیرنے والی۔ کہاں؟ فضاؤں میں، فضاؤں میں تیرنے والی کیا؟ بادل۔ تو اس وجہ سے میں نے اس تیسرے واو کو پھر دوبارہ قسم کے مفہوم میں لے لیا۔ گواہ ہے فضاؤں میں تیرنے والے بادل۔ فالسابقات سبقا، پھر ایک دوسرے پر سبقت لینے والے، سابقات، سبقت لینے والے۔ سبقن یعنی یہ زور دینے کے لیے جو یہاں آیا ہے نا، جتنی بھی یہ چار الفاظ آئے ہیں، غرقن اور نشتن اور سبحن اور سبقن، یہ اصل میں زور دینے کے لیے، یعنی ان کو کہتے ہیں مفعول مطلق، کہ وہ جو بات ہے اس کو ایسے بیان کیا گیا کہ وہ اب ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر نازل کرنے والے، نافذ کرنے والے، امرن، حکم کو، یعنی جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کی
اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، اس کے تنفیذ کرنے والے ہیں۔ یہ کس چیز پر گواہ ہیں؟ کہ جو چیز تم کو بتائی جا رہی ہے، یعنی جس چیز سے تم کو خبردار کیا جا رہا ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو، اس میں ہوائیں چلتی ہیں بعض اوقات اتنی تیز کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کہیں ہمارا سب کچھ اڑا کے نہ لے جائیں۔ تم جانتے ہو کہ یہی ہوائیں ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے میں بعض قوموں کو عذاب سے دوچار کیا، عذاب ان پر آیا انہی کے ذریعے سے۔ مگر یہی ہوائیں ہیں کہ جو بہت نرمی کے ساتھ بھی چلتی ہیں اور تمہارے کام آتی ہیں، تمہارے معاملات کو وہ ٹھیک کرتی ہیں، بادلوں کو لے کے آتی ہیں، بادل برستے ہیں۔ یہ سب ہواؤں کے کرشمے اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے جو جب یہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری یہ دنیا ختم ہو جائے اور ایک نئی دنیا آ جائے تو وہ ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو خدا کی اس وقت دنیا میں اس کے تم قدرت کے نظارے دیکھتے ہو، یہ گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گی۔ جب وہ ہو جائے گی تو یوم ترجف الراجفہ، جس دن ترجف الراجفہ کپ کپی پڑے گی، یعنی کپ کپائے گی، کپ کپانے والی، تو آپ سادہ ترجمہ کر دیا یوم ترجف الراجفہ۔ سورہ النازعات ہے، 79 سورہ۔ جس دن کپ کپی پڑے گی، تتبعہا، پیچھے آئے گا اس کے، تتبع پیچھے آئے گا، ہا اس کے، کیا؟ الرادفہ، ایک دوسرا رادفہ جو پیچھے سے آتا ہے، یعنی سیکنڈ ٹائم، دوسرا، یعنی دوسرا جھٹکا۔ ایک کپ کپی پڑے گی، اس کے بعد دوسرا جھٹکا آئے گا۔ پروبیبلی یہ دو جو سور پھونکے جائیں گے ان کے بارے میں ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہوں گے، قلوب یومئذ، اس دن، واجفہ، جو دھڑکتے ہوں گے، ابصارھا، ان کی نگاہیں، خاشعہ، پست ہوں گی، ابصارھا، ان کی نگاہیں، خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ میرا خیال ہے یہاں تک ہی کافی ہے، کیا خیال ہے؟ صرف نگاہیں ان کی جن کے دلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہاں ان لوگوں کی جن کے دل، ہاں، جن کے دل، بالکل وہی بات، ان دلوں کی۔ قیامت کی ڈسکرپشن۔ جی جی، اب میں دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 9 آیات ہم نے کی ہیں آج۔ سورہ نازعات ہے جی، 79۔ وعلیکم السلام۔ اب معلوم پڑھنا تو رک جاتا ہے۔ سورہ نازعات آیت پہلی سے ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ ہے 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم میں اس لیے ترجمہ قسم کا نہیں کر رہا، قسم کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ قسم ہو رہی ہے، تو قسم کا جو نتیجہ ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ گواہ ہے، یعنی قرآن میں جہاں بھی قسم آتی ہے وہ گواہی کے لیے آتی ہے۔ گواہ ہیں النازعات غرقا، جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوائیں۔ ہوائیں غرقہ کے لیے ہے کہ نہیں، یہ ہوائیں امپلائیڈ ہے، غرقہ تو ہے نیچے، ڈیپ، جڑ، یعنی جڑ والا۔ جی۔ ون ناش، ہمارے یہاں غرق، بالکل وہ ڈوبنے کے لیے۔
والناشطات نشطا، اور آہستہ آہستہ چلنے والی. یہ نشطہ جو ہے یہ ناشطات ہی سے پھر اس کو زیادہ آپ کہیے ایمفسائز زور دینے کے لیے، اور آہستہ چلنے والیاں یعنی ہوائیں. والسابحات سبحا، اور گواہ ہیں فضاؤں میں تیرنے والے بادل. سابحات تیرنے والے، سبحن جو اہتمام کے ساتھ تیرے. سو گواہ ہیں فضاؤں میں تیرنے والے بادل. فالسابقات سبقا، پھر ایک دوسرے سے سبقت لینے والے. سابقات سبقت لینے والے، سبقن خوب گرم جوشی کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں میں ایک کمپٹیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فالمدبرات امرن، پھر نافذ کرنے والے امرن حکم کو، یعنی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کرو، وہاں جاؤ، وہاں سیراب کرو، وہاں برباد کرو، تو وہ اس کو نافذ کرتے ہیں. یہ سب گواہ ہیں. بریکٹ میں کیا ہے؟ اس بات پر کہ جس چیز سے تم کو خبردار کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گی. یوم ترجف الراجفہ، اب یہ اگین بریکٹ میں کہ جس دن، یعنی یہ اس دن ہوگا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپ کپی آئے گی، کپ کپاہٹ پڑے گی. یعنی ترجفو کپ کپائے گی، کیا چیز؟ الراجفہ کپ کپانے والی. کوئی چیز ہے کہ جو کپ کپی ڈال دے گی، وہ آواز ہوگی، وہ ایک منظر ہوگا. تتبعہا، پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ ایک دوسری، یعنی اس کے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا آئے گا. پہلا ہوگا پھر دوسرا ہوگا. قلوبن، کتنے ہی دل ہوں گے، یومئذ اس روز، واجفہ جو دھڑکتے ہوں گے. ابصارہا، ان کی نگاہیں، خاشعہ پست ہوں گی. اس پر ہمارا ترجمہ ختم ہوا. یہ جو فرمائش ہوئی تھی اس کو تو ہم نے نہیں مانا پارٹیسپنٹس نے کہ ترجمے میں بھی ہم یہاں شامل ہوں. میں کسی اور کلاس میں یہ آزماؤں گا قسمت، لیکن یہاں تو کامیابی نہیں ہوئی. سو آپ اب اپنی پریکٹس کریں. ویسے میرا خیال ہے بہتر بھی ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر پریکٹس کریں اور بغیر ترجمے کو دیکھے بغیر کریں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کی پریکٹس زیادہ بہتر ہوگی. سو ہم 11 بجے ہم قرآن تفسیر کی کلاس شروع کریں گے.